رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى قل رب زدني علما. صدق اللہ علیہ. یہ کتاب اخلاق سلف جس طرح تمام کتاب ہے یہ میری سامنے میرے خیال میں کہ یہ حضرت کی سب سے پہلی کتاب ماشاء محمد احمد صاحب کی. اس میں سے کچھ سنا رہا ہوں. علماء نے بہت پسند کیا اس کو. پہلے جگہ جگہ سنائی بھی جاتی تھی لیکن اب اس کا نام گویا کہ مشہور ہو گیا ہے. میں نے کہا پھر زندہ کر دوں اس کو. یہ حضرت محمد احمد صاحب کی کتاب اخلاق السلف آپ جانتے ہی ہوں گے. ان کے پاس ایک کتاب تھی تنبیہ المخترین، جو دھوکے میں جو لوگ پڑے ہیں ان کو تنبیہ کرنا. علامہ شعرانی کی کتاب ہے، بہت ہی مفید. ترجمہ شاہباز ظفر افندی صاحب نے کیا ہو. تو حضرت کی بڑی خواہش تھی اس کی تلخیص ہو جائے. ظاہر کہ ہم ہی دو آدمی تھے، میں تھا، مولی عمار صاحب تھے. خیر مولی عمار نے اس کی تلخیص کیا، وہی چھپی. اللہ تعالیٰ حضرت کی روح کو مسرور فرمائے. اور بہت فرماتے تھے مجھ سے تنہائی میں، میں چاہتا ہوں میری کتاب چھپتی رہے تاکہ مجھے ثواب ملتا رہے. الحمد للہ ثانی حضرت کی کتاب موائد کا کیا نام ہے؟ حضرت کی روح البیان. مجھ سے تنہائی میں کہا کہ ضرور اس کو چھپوا دے. چنانچہ میں چھپواتا ہوں. یہ کتاب ہی ایک جگہ چھپ کے رک گئی تھی، پھر عبداللہ نے چھپوایا. کل دیکھا میں نے اس کو، جب یاد تو رہتا نہیں، تو عبداللہ ہی نے چھپایا اس کو. ہاں نہیں چھپی. اچھی کتاب ہے، بہت خواہش تھی. تلخیص و ترجمہ تنبیہ المخترین کس کی کتاب ہے؟ کتب ربانی ابو المواہب شیخ عبد الوہاب ابن احمد الشعرانی کو سے. بہت بڑے آدمی ہیں علامہ شعرانی. وہاں تھانی لکھتے ہیں کہ علامہ شعرانی پر اور شاہ ولی اللہ صاحب پر علوم کی اس طرح بارش ہوتی ہے پتجھڑ کے زمانے میں پتے گرتے ہیں. یہ حضرت تھانوی کے زندہ شاہ ولی اللہ صاحب ان کے بارے میں علامہ شعرانی بہت بڑے آدمی. اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمایا ہے. اور انہی کی کتابیں طبقات کبریٰ اسی کو ہم نے لکھا ہے 11 جلدوں میں ہوگی. اصل تو وہی ہے، اصل تو انہی کی کتاب ہے طبقات کبریٰ. بہرحال بہت بڑے آدمی ہیں. ان کے مطلب شاہ تھانوی جب یہ فرمائیں کہ علامہ شعرانی اور شاہ ولی اللہ صاحب ایسے ہیں جیسے علوم کی بارش پتجھڑ کے درجے پتے ویسے گرتے ہیں، ایسے علوم. ان کی ایک کتاب تو طبقات کبریٰ ہے جو اقوال سلف پر 11 جلدوں میں مشتمل ہے. یہ کتاب حضرت نے پایا بہت. اب جو سامنے آ گیا اس کو سناتا ہوں. سلف صالح اخلاق ہے. چوتھا خلق کیا ہے؟ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے، یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے تھے. پہلی بات یہ حضرات علامہ شعرانی لکھ رہے ہیں کہ یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے تھے اور ریا کی آزمائش سے بہت ڈرتے تھے. ریا کی آمیزی سے بہت ڈرتے تھے. ریا نہ آنے پر جو ہم کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے. بہت بار کہا یہ حضرات ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے ہیں اخلاص کی طرف، خلوص کی. یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے ہیں اور ریا کی آمیزی سے بہت ڈرتے ہیں. اے دوست، اس مقام پر ہم اس کی بخوبی تشریح کرتے ہیں. علامہ لکھ رہے ہیں اے دوست، اس مقام پر ہم اس کی بخوبی تشریح کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے. اب یہ بیان نہیں ہوتا، یہ سب کہاں بیان ہوتا ہے؟ خلوص پر کہاں بیان ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کو تو اس کی سخت ضرورت ہے لیکن بیان نہیں ہوتا. میں بیان کرتا ہوں. شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اے دوست، اس مقام پر ہم اس کی بخوبی تشریح کرتے ہیں
کیونکہ لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا اس میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل کو اس کا خیال گزرا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا اس میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ تو جنت عدن کو بولنے کا حکم فرمایا، اس نے کلام کیا ہے، جنت عدن نے کلام کیا ہے، اس نے کہا اور 3 بار کہا قد افلح المؤمنون، بس مومنین نے فلاح پائی۔ اللہ ہم سب لوگ پوری مومنین میں سے بنا دیں فلاح پائی۔ قد افلح، پھر جنت عدن نے کیا کہا؟ 3 بار کہا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گیا۔ پھر کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں، جو نمازی ہے اس کے لیے کھلی ہوں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائے ان مومنین نے جنہوں نے نماز میں خشوع اختیار کیا ہے۔ اس نے تو نہیں کہا لیکن اصل تو آگے والا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مطلب جنت عدن کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ اور آیت پڑھی کس نے؟ جنت عدن ہے، فلاح پائی ان مومنین نے جسے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا۔ اللہ ہم سب لوگوں کی خشوع کی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ مومن فلاح پا گئے۔ پھر کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں۔ وہ بھی منبہ فرماتے ہیں جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ ڈرنے کی بات ہے صاحب، یہ سننے سنانے پہلے سنائی جاتی تھی، رمضان میں سنائی جاتی تھی۔ جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے یقیناً وہ ولی اللہ ہے۔ جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ یقیناً ولی اللہ ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں میری والدہ نے کہا اے بیٹا جب تک علم پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے پڑھنا شروع نہ کر، پہلے نیت درست کرو، کس لیے پڑھنا چاہتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ والدہ بھی ہوتی اے بیٹا علم پہلے نیت درست کرو۔ میری والدہ نے کہا کہ کون کہہ رہا؟ سفیان ثوری، بہت بڑے امام جانتے ہیں سفیان، فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا اے بیٹا جب تک علم پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے پڑھنا شروع نہ کر، اس لیے کوئی علم تیرے لیے آخرت میں وبال ہوگا۔ برابر ملامین کی تکرار ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک دن سال میں 2 سال 10 سال میں سن لیا کرم ماشاء اللہ روزانہ اس کا تم لوگ کس لیے پڑھتے ہو؟ ہم لوگ سے میں کہتا رہتا ہوں یہ سوال تو دوسرے دن تیسرے دن ہوتے ہی تھا ہم لوگوں سے، ظاہر ہے کہ تم لوگ کس لیے پڑھتے ہو؟ تو ہم لوگ کہتے حضرت عمل کریں، ارے بہت مشکل ہے۔ کوئی کہتا تھا پڑھیں گے اور پھر پڑھائیں گے، ارے بہت مشکل ہے۔ مطلب ابھارتے تھے کہ واقعی تم علم پڑھانے کے لیے پڑھو اور عمل کرنے کے لیے پڑھو، یہ دوسرے تیسرے ترجیح دیتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے صفائی ساکی وغیرہ کی موٹر کی روز آدمی آئے گا صفائی کرنے، اس لیے ہم لوگ نیت کی صفائی ہوتی رہتی تھی، معلوم ہوئی کہ نہیں ابھی ڈر تو یہی لگ رہا ہے۔ میں تو بہت زیادہ کتنا خلوص تک کتنا کلام فرماتے تصور نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ اب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے زیادہ اس کو سمجھتے بھی نہیں تھے، لیکن ہم لوگ سے مطالبہ وہی خلوص کا۔ اس لیے کہ وہ علم تیرے لیے آخرت میں وبال ہوگا۔ ایک دفعہ یونس بن عبیدہ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے حسن بصری جیسا عمل کرنے والا کوئی شخص دیکھا ہے؟ حسن بصری نام آتا رہتا ہے،
تو انہوں نے فرمایا بخدا میں نے کسی کو اس جیسی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر ان جیسا عمل کرنے والا کیا دیکھتا ہے؟ جب ان جیسی بات کوئی نہیں کرتا حسن بصری جیسا. انہوں نے پوچھا، حضرت علی نے امتحان لیا تھا ان کا، تم بات کر رہے ہو بھلے امتحان دو. بلایا حضرت حسن بصری کو، کہا کہ بتاؤ دین میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہا ورا. پہلا سوال ٹھیک، پاس سے آئی پاکیزگی یہ کوئی چیز. اور سب سے خراب چیز کیا ہے؟ کہا تما. بلکہ آپ تو بات کرو. حسن بصری جاؤ مسجد میں پھر بات کرنے کی اجازت نہیں، یہ نہیں کہ بات جو چاہے کر، بس ادھر ادھر دیکھ لیا شروع کر دیا بات. اتنی غلط بیانی ہوتی ہے مجھ سے جو کہتے ہیں یہ غلط. اگر بات کہہ رہا ہے کوئی، اگر آپ خاموش ہیں تو غلطی کا اقرار کر لیا آپ نے، غلطی پر راضی ہو گئے. نہیں کیا تو فتنہ ہے، کہہ نہیں سکتے آپ. کچھ بھی بیان کرے کہہ نہیں سکتے آپ، یہ فتنہ اس پر. ہمارے حضرت بڑے بڑے عالم سے کہتے بیان کیجیے، بیان کرتے تھے. ابھی ذرا سا بیٹھیے، آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ہو گیا. مئو میں سب علماء جمع تھے، وہاں پہ جمع تھا آدمی بھی تھے سب لوگ. ایک عالم سے کہا بیان کیجیے، تو انہوں نے مانی کیا کہہ دیا ہے، جو جتنا بڑا عالم اتنا بڑا متکبر، اس قسم کی بات کر دیا ہے. کہا میں نے اسی لیے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ علماء کی توہین کریں. بیٹھو. بتا دیے. انہوں نے کہا کہ جتنا بڑا عالم اس کے بعد صبح ایمان کیا لفظ کہہ دیا. بہت وہ خود بڑے عالم تھے، لیکن وہ سمجھے کہ حضرت جب ہم علماء کو کچھ کہے ہوئیں گے تو کچھ ہو گئے. حضرت کبھی نہیں کر سکتے تھے، علماء کی قدر کرتے تھے، لیکن تعلیم جاری رکھتے تھے. تعلیم جاری رکھنا اور ہے اور کسی کو کچھ کہنا اور ہے. ایک صاحب تھے یہاں، ایک مدرسہ کھلا ملک تھا. عالم سے کہا بیان کرو. میں بیان کیا کہ یہ آپ لوگوں نے کھول لیا ہے، اسی لیے خلوص کی ضرورت ہے اور یہ ہے. کہا آپ کو خلوص کی تعلیم کے لیے میں نہیں کھڑا کیا ہے، آپ یہ کہیے کہ بڑا اچھا کیا تمہیں مدرسہ قائم کیا، ضرورت ہے. ہم اس میں رہتے ہیں، اسی مدرسے کی بات ہے غالباً. کہا اس وقت امت کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، مکاتب ضروری ہیں، اس پر بیان کرو کہ تم نے خلوص کی بات چھوڑ دیا. عالم تھے. اور کہا کہ اس سے اچھا طریقہ لڑکا بیان کر دیتا ہے، یہ بیان بیٹھا دیے فوراً. بہرحال حسن بصری بخدا اس جیسی باتیں کرتے ہوئے تو دیکھا، تو پھر اس سے جیسا عمل کوئی کیا کر دیتا ہے. سنو ان کا وعد دلوں کو رولاتا تھا. حسن بصری حضرت علی نے اجازت دیا تھا ان کو وعد کی. سنو ان کا وعد دلوں کو رولاتا تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کا وعد آنکھوں کو بھی نہیں رولا پاتے. دوسروں کے وعد آنکھوں کو بھی نہیں رولاتے، نہ کہ ان کا وعد دلوں کو رولاتا تھا. یہی آدمی معاذ سے کسی نے پوچھا آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اس کی حالت شیرخوار بچے جیسی ہو جائے کہ تعریف و مذمت میں کچھ فرق نہ کرے. چھوٹا بچہ کیا دے، اگر اسے کہا بھائی خوبصورت ہو تو اس کو سمجھ میں آئے گا؟ نہ بدصورتی کا اس کو غم، نہ خوبصورتی سے خوشی. انسان کو عقیدت یہ ہونا چاہیے کہ تعریف مدح اور ذم کی پرواہ نہ کرے، اپنا کام کیے جاؤ. جو کر رہا ہے مدح کر، اللہ کا شکر ہے. مذمت ہے تو جو کہ ہمیں یہی چاہیے. پھر بھیا بات ہے کہ نہیں اچھی. ابھی مثال ہی کتنی دی ہے. جب چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا اسے کتنی کہیں کوئی خوبصورت، اس کو کچھ اثر ہوگا؟ وہ کہہ رہے کہ خوبصورت میں اگر خوبصورت. بھائی عمدہ مثال ہم نہیں دے سکتے تھے، بہت عمدہ مثال. سنو ان کا وعد دلوں کو رولاتا تھا، اس کی ضرورت ہے مجھے. کیا نام لے کے کچھ کھا جانا. ان کا وعد پوچھا آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اس کی حالت شیرخوار دودھ پیتے ہوئے بچے جیسی ہو جائے
کہ تعریف اور مذمت میں کچھ فرق نہیں. کہا بہت خوبصورت بچہ کچھ ہوگا کیا ہے بصورت ہو تو بھی کچھ اس کو غم نہیں ہوگا. یہ تم اپنی زندگی میں ایسے رہو کہ لوگوں کی مدح و ذم کی پرواہ نہ کرو. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے مولانا سنی وہاں گنگوہی بھی لکھا کہ آپ نے حالات اپنے نہیں لکھے. پیر تو پیر ہی قطب عالم قطب ربانی کون وہاں گنگوہی اور حضرت اصلاحی عالم بھی نہیں تھے لیکن پیر چونکہ بنایا تھا اس بنا پر وہ بھی حق رکھتے تھے. لکھا وہاں گنگوہی کو اپنے حالات کو لکھیے. کوئی کر سکتا ہے اس بار. حاجی صاحب بہت نرم آدمی تھے اسے وہاں محمد احمد صاحب بھی نرم تھے لیکن بعض جگہ معلوم تھا کتنا سخت ہے حالات. جب طریق کی کوئی بات ہو جاتی ہے سب ہو جاتے تھے. حاجی صاحب نے لکھا وہاں گنگوہی کو اپنے حالات کیا عمدہ لکھا مجھا. یہ ذرہ بے مقدار آفتاب کے سامنے کیا اپنے حالات لکھے. کون لکھ رہا ہے؟ ماں وہی لکھ رہے ہیں. یہ ذرہ بے مقدار آفتاب کے سامنے اپنے کیا حالات لکھے. مگر حضرت کا حکم ہے اس بنا پر لکھتا ہوں کہ الحمدللہ مدح و ذم میرے لیے برابر ہو گیا. کوئی تاریخ کو دے تو مدح ہو گیا کچھ فرق نہیں آتا. یہ حال لکھا کہ معلوم ہے کہ ہمارے ماں وہی اس حال پر بالکل قائم تھے. اللہ نے اسی تھوڑے ان کو قطب عالم کا لگایا. مقتدا تھے ان کی ذات مقتدا تھی. وہ ایسے تھے کہ جن کی اقتدا کی جا سکتی تھی. اسی میں آپ نے کہا واللہ جب تک میرے طریق پہ نہیں ہوگے نجات نہیں پائیں گے. تمہارا کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ میرا ہر طریق معید بسنت بل کتاب ہے. اس بنا پر جب تک اس پر نہیں آؤ گے نجات نہیں پاؤ گے. یہ وہی کا مطلب حضرت امام محمد احمد صاحب بیان کرتے. مہاراج تو یہ مقدار کتنی عمدہ بات تھی. یہ ذرے بے مقدار کوئی حیثیت ہماری نہیں ہے. آپ آفتاب ہیں وہاں اپنے پیر کو لکھ رہے ہیں جبکہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. یہ ذرے بے مقدار آفتاب کے سامنے کیا اپنے حالات لکھے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے حضرت کی برکت سے کہ مدح و ذم برابر ہو گئے. کوئی تعریف کرے تو نہ تعریف کرے سب برابر اور سب کچھ حاصل ہو گیا. ان کی نظر مخلوق کی طرف سے ہٹ چکی ہے خدا کی طرف ہو گئی. یہ بات ہے. مدح و ذم لکھا نا مدح و ذم برابر. ماں وہی کیا ہے. ایک بات اور لکھی انہوں نے بہت عمدہ اور حضرت یہ بھی بات ہے کہ 300 لڑکوں نے سند حدیث مجھ سے لی ہے اور تشریف دے گئے. یہ بھی لکھا. معلوم کہ باقی حالات میں یہ بھی ایک چیز تھی جس کو ہم لوگ کوئی نہیں سمجھتے. 300 دیکھا 300 ہوگا میں لکھا ہوا. 300 لڑکوں نے سند حدیث مجھ سے لی. یہ بھی اپنے شیخ کو لکھا. معلوم ہے کہ یہ بھی ایک تو اپنا حال باتیں لکھا کہ مدح و ذم کوئی تعریف کرے تو مذمت کرے تو برابر. 300 لڑکوں نے سند حدیث دین خوبی کی بات ہے نہیں ہم لوگوں کے لیے ماشاء اللہ حدیث پڑھا رہے ہیں. ماں ہر چکھا دیں فراموش کر دیں اللہ حدیث یار کی تکرار نہیں کھلے. اس سے بڑھ کے کوئی نہ وظیفہ ہے نہ اس سے بڑھ کے کوئی فریضہ ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. مجھے حدیث سنائی تھی کبھی کہ افضل الصدقہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی حدیث کسی کو پیش کر دے. وہ شیخ الحدیث تھے. کہا یہ حدیث آتا ہم نے سنے ہی نہیں. میں نے کچھ تھوڑے سنے ہوں یہاں بھی کچھ سننا ہے. بات یہ ایسی سنو گے یا نہیں سنے ہو. میں نے کہا دل میں یہ کتاب رکھی ہوئی نہیں یہاں تک وہ کتاب ملتی بھی نہیں. مدح و ذم پر میں نے کہا کہ مدح و ذم تعریف کیا اللہ میں اسے لائق نہیں. مگر وہی کا واقعہ ہے کہ کوئی خط آیا اس میں بہت برا لکھا تھا. باہر کو کچھ بہت ہی نسب پر بھی کچھ لکھا تھا. کسی نے پڑھ لیا میں بیٹھے تھے آپ کوئی چیز آتی پڑھ لیں گے. حضرت آپ ایسا خط پڑھتے ہیں
आप पर कोई असर भी नहीं होता। तो कहा वहाँ एक झोला रखा हुआ था मट का, खत निकाल कर पढ़ो। उसमें देखा कुतुब आलम, पहली खत में आया, वहाँ गंगोई क्या लिखा था, कुतुब आलम। और किसी दूसरे उस खत में क्या था, हरामी की स्क्रीन पर था। कहा न मैं ऐसा हूँ, कुतुब आलम हूँ, न हरामी हूँ, दोनों के बीच में है, तो क्या इसमें लड़ूं मैं। न कुतुब आलम में हूँ, मेरी तारीफ में मुबारका ही कर रहा है, अरे मेरी मन में मुबारका कर रहा है, न उसका ख्याल मुझको नहीं, इसका ख्याल है, आप अपना काम पर आगे बढ़ो। समझा दिया लोगों को। ये काम मदा हो सब बराबर है। और 300 लड़के सरद फराग लेकर मुझसे गए हैं, ये मामूली सादत नहीं है। हदीस की इजाजत बहुत बड़ी चीज है। हदीस के लोग बहुत होते हैं, अरब के लोग अभी आ रहा है कई दिन से, बहुत कई जगह से उनको हदीस की इजाजत है, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन इस फकीर की हदीस की इजाजत के लिए सही लिखा बस जरूर दीजिए, ताकि हिंदुस्तान से अरब में ये चीज पहुंच जाए। अब तक तो अरब से हिंदुस्तान में आ रही है। अल्लाह का बहुत से लोग बहुत लेते ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। महाराज इखलास ऐसा पानी है जिससे दिल को जिंदगी हासिल होती है। इखलास ऐसा पानी है जिससे दिल को जिंदगी हासिल होती है, और रिया उसके लिए मौत। रिया किया दिल मुर्दा हो जाएगा। फिर इन दोनों का इज्तिमा कैसे मुमकिन है? एक चीज क्या है, मौत पैदा करने वाली है, यानी मौत तक पहुंचाने वाली, एक वो जिंदगी। तो दोनों कैसे होगा? तो इखलास और रिया दोनों जमा नहीं हो सकती, या तो इखलास होगा या रिया होगी। इब्न समात फरमाते हैं, मैंने जब भी अपना मुहासबा किया तो मालूम हुआ कि मैं महज रियाकार हूं, गंभीर नहीं किया। हसन बसरी फरमाते हैं, जिसने महफिल में अपने आप को बुरा कहा उसने अपनी तारीफ किया है, और ये रिया की अलामत है। फकीर खाली कहने से कुछ नहीं होता, दिल में रखो अपनी हकारत, अपनी छोटाई, अपनी दिल में। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि एक आदमी खाने काबा का तवाफ करता है और अहले खरासान को दिखलाता है। लोगों ने पूछा ये क्यों कर? आपने फरमाया वो दिल से ये पसंद करता है कि खरासान वाले कहीं फलां शख्स मक्का में सही हो तो आप एक मुजाविर हो रहा है, उसे ये अमल मुबारक हो। नहीं मतलब कोई वहां का आदमी आगे कहे, वो दिल से पसंद करता है खुरासान वाले कहें फलां शख्स मक्का में सही हो तवाफ करके मुजाविर हो रहा है यहाँ, लेकिन सोच ये रहा कि खरासान वालों को मालूम हो जाए कि मैं इस वक्त तवाफ कर रहा हूँ। रियाकारी हुई कि नहीं? इब्राहिम आदम फरमाते हैं कि जिसकी ये ख्वाहिश हो कि लोग उसे अच्छाई से याद करें, वो न मुत्तकी है न मुखलिस है। इकरमा फरमाते हैं नेक नियत अक्सर किया करो, नेक नियत अक्सर किया करो, क्योंकि रिया नियत में दखल नहीं होती। कहता है अमल में तो रिया है, नियत में क्या है? अगर आपने इससे नियत किया कि अल्लाह राजी हो जाए तो इसमें अब रिया क्या होगी? बड़ी उम्दा बात है। नियत में रिया नहीं है, अमल में रिया है। नियत अच्छी कर लो, अमल सब ठीक रहेगा। नहीं, अभी एक नई बात मालूम हुई नहीं? मेरे सम्मान फरमाते हैं पीर पर कोड़ों की मार खाना हम पर आसान है, लेकिन नियत सालिहा मुश्किल है। ये नियत ही थी। हसन बसरी फरमाते हैं लोग आमाल के बदले जन्नत और दोज़ख में दाखिल होंगे और नियत की वजह से उसमें हमेशा रहेंगे। आमाल की वजह से तो जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन नियत चूंकि अच्छी थी, इस बिना पर नियत का दवाम होगा, हमेशा हमें जन्नत में रहेंगे। दुखूल तो अमल की वजह से होगा, लेकिन हमेशा खुलूद, दुखूल अमल से और खुलूद नियत की वजह से होगा। हम लोग समझते हैं कि हम लोग सब पढ़ चुके हैं, कुछ ही पढ़े हुए हैं।
ابو درداء فرماتے ہیں عالم جب کوئی کتاب لکھے تو اسے مناسب ہے کہ نصرت اسلام کی نیت کرے کہ اللہ کی مدد، اسلام کی مدد ہوگی اس سے۔ تعلیم کی عمدگی پر اپنے ہم عصروں سے تعلیم کی نیت ہرگز نہ کرے کہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں ابراہیم تیمی غلاموں جیسے کپڑے پہنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دوستوں کے سوا کوئی انہیں عالم نہیں سمجھتا تھا، کپڑا معمولی پہنتے تھے عالم نہیں۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ مخلص وہ ہے جو اپنے نیکیوں کو برائیوں کی طرح مخفی کر رکھے، یہ برائیوں کو چھپاتا ہے نہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں ایسے عالم بہت کم ہیں جن کا حلقہ درس بڑا ہو اور وجوب سے محفوظ ہو۔ حلقہ اگر بڑا ہے تو وجوب میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہیں حلقہ کتنی بڑا ہو لیکن وجوب کیا، اللہ کا فضل سمجھو بس۔ جب سفیان ثوری نے حدیث پڑھانا چھوڑ دیا تو لوگوں نے آپ سے اس کے متعلق عرض کیا۔ آپ نے فرمایا باخدا اگر مجھے معلوم ہو کہ تم میں کوئی اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو میں اس کے گھر جا کے پڑھاؤں گا، لیکن مخلص نہیں مل رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والے نایاب ہو گئے۔ بہت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اہل علم زمانے کی چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانے کی روشنی ہے، اس کے علم سے اسے اقران روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اگر عالم نہ ہوتے تو لوگ کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جاتے ہیں، عالمی کی وجہ سے روشنی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس امت پر سب سے زیادہ اس عالم سے میں خائف ہوں جو زبان کا عالم ہو مگر دل کا جاہل ہو۔ اس پر بہت حضرت کا کلام ہے، دیکھ سنا ہوگا۔ اخف ما اخاف علی امتی، اخف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے۔ اخف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، منافق ہے لیکن زباندار ہے خوب، اسے میں ڈرتا ہوں۔ سب اسی کی روایت ہے، پوری کتاب میں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیم پر عمل کی اخلاق سلف نام ہے۔ اسی بنا پر خیال ہوا کہ مولانا نے اخلاق سلف لکھا ہے تو ہم اقوال سلف لکھ دیں۔ لہٰذا ہم 3-4 جلد سے پوری سنائی ہے، بات کوئی جاتا رہا تو جاتے وہ سناتا تھا روزانہ، اقوال سلف لکھ کر کے سناتا تھا۔ 3 تو پوری سنائی ہے، 4تھی شروع کیا تھا تو پھر کیا ہو گیا، وہ فاتح ہو گئی۔ وہ پہ لکھا ہوا ہے، 4تھی کے پہ ان کے خط لکھا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت کی پوری توجہ تھی۔ اور بتا دوں اقوال سلف کی پہلی جلد میرے پاس تو پیسہ تھا نہیں، حضرت نے چھپوایا پہلے، اس کی کتابت کا حضرت دے دی ہے پہلی میں چھپا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طرح سے معین رہے حضرت، ہر طرح سے۔ اب کیا بتاؤں، بولو کتاب ایک دوسرے شخص کا دیکھا کہ ہم چھپوا دیں گے تو ہم نے کہا کہ حضرت فلاں شخص کہہ رہے ہیں کہ ہم چھپوا دیں گے، اور انہوں نے کچھ پیسہ بھی دے دیا تھا مجھے۔ کہا کہ آپ کو کیا ملے گا، جائیے فوراً اس معاملے کو پھنس کیجیے۔ گیا اوپر میں کیا مانا ہم چھپوا لیں گے، تو وہ ہے کہ پہلی چیز اقوال سلف کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور کیا کیا ان کی اکرامات و انعامات کو بیان کرو۔ بس دعا کیجیے کہ یہ کتابیں جو حضرت کی ہیں وہ بھی پڑھائی جائے، اس کی طرح امت کی توجہ دیکھیے کتنا ہے۔ کچھ تو خیال ہو جاتا ہے، کیونکہ سننے سے کچھ تو اخلاص کا خیال ہو جاتا ہے۔ اتنے اقوال نقل کیے، اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے خیر دے، کیونکہ قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات عالیہ سے منور فرما۔ ہمارے دور شیخ شاہ طبقات سے وہ لکھا حضرت شاہ صاحب کے
اور یہ لکھا گیا شریف تھا میں بالکل بہت بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دعا دیجیے اللہم صلی علی سیدنا اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرمائے اور جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں لازمی یا متعدی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس میں اخلاص کی نعمت اخلاص کی دولت سے ہم سب لوگوں سے ساتھ فرمائے اللہ تعالیٰ جو بھی کام ہو تھوڑا زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے کے لیے ان کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق برحمت فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم Mm-hmm.